بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ قسط نمبر 48 حق و باطل کی جنگ۔ حضرت امیر معاویہ حکمران کیسے بنے؟ حضرت امیر معاویہ اس طرح دمشق کے حکمران بنے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کے دور مبارک میں ملک شام فتح ہوا تو اپنے حضرت امیر معاویہ کے بھائی حضرت یزید بن ابو سفیان کو دمشق کا حاکم مقرر کیا۔ اتفاق سے حضرت امیر معاویہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ شام گئے جو ان کے ساتھ رہا۔ جب حضرت یزید بن ابو سفیان کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے ان کی جگہ حضرت امیر معاویہ کو حاکم مقرر کیا۔ یہ تقرری حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں ہوئی، اپنی تقرری برقرار رکھی اور دور فاروقی میں دمشق کے حاکم رہے، یہاں تک کہ حضرت عثمان نے حضرت امیر معاویہ کو اپنے دور خلافت میں پورے ملک شام کا حکمران بنایا۔ اس طرح اپنے دور فاروقی اور عثمانی دور میں 20 سال تک بطور حکمران حکومت کی اور پھر 20 سال تک خلیفہ کی حیثیت سے حکومت کی۔ حضرت امیر معاویہ پر کیے گئے اعتراضات اور ان کے جوابات۔ پہلا اعتراض، امیر معاویہ نے ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا، لیکن اگر وہ حضرت علی کے خلاف نہ لڑتے تو مسلمان اس قدر نہ مارے جاتے، اور جو کسی مومن کو قتل کرے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے گا، اور اس کے لیے اس نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پیرا نمبر 5۔ اور امیر معاویہ اس آیت کے حکام میں سے ہیں۔ اس اعتراض کے دو جواب ہیں۔ سب سے پہلے تو حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کو بھی مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے حضرت علی سے بھی جنگ کی جس میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے، جبکہ حضرت عائشہ کا جنت میں ہونا اتنا ہی یقینی ہے جتنا کہ جنت کا ہونا، کیونکہ قرآنی آیت ان کے جنت میں ہونے کی گواہ ہے، اور حضرت طلحہ اور حضرت زبر بھی یقیناً جنت میں ہیں کیونکہ یہ دونوں حضرات عشرہ و مبشرہ میں سے ہیں۔ اس اعتراض کا دوسرا جواب تحقیق ہے، اور وہ یہ ہے کہ مومن کے قتل کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو اس کے قتل کو حلال سمجھنا اور کفر ہے کیونکہ مومن کا قتل قطعی حرام ہے، اور حرام کو یقینی طور پر حلال سمجھنا کفر ہے، اور آیت کریمہ میں قتل کی یہی صورت ہے، کیونکہ کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا، مومن نہیں۔ دوسری صورت مومن کے قتل کو حلال سمجھے بغیر شراب پینا اور جان بوجھ کر نماز ترک کرنا، اور تیسری صورت اجتہاد کے گناہ کا ارتکاب کر کے مومن کو قتل کرنا ہے۔ میں شامل ہوں۔ وہ مجتہد تھے جیسا کہ حضرت ابن عباس کے فرمان سے پہلے معلوم تھا، اور اگر مجتہد اپنے اجتہاد میں کوتاہی کرے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اگر اعتراض کرنے والے ہمارے اس جواب کو قبول نہ کریں تو حضرت علی پر بھی یہی اعتراض کیا جائے گا کہ انہوں نے بھی حضرت عائشہ اور حضرت امیر معاویہ کی جنگ میں لاتعداد مومنین کو قتل کیا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوسرا اعتراض، کہا جاتا ہے کہ امیر معاویہ کے دل میں اہل بیت سے دشمنی تھی، اسی لیے اس نے اہل بیت کو ستایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی کو ایذا دی اس نے مجھے ستایا۔ اور امیر معاویہ نے اہل بیت سے جنگ کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ان سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، اور محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے والا کب مومن ہو سکتا ہے؟ جواب، اس اعتراض کے دو جواب ہیں۔ پہلا الزام یہ ہے کہ حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبر پر بھی یہی اعتراض ہوگا کہ ان حضرات نے بھی حضرت علی سے جنگ کی، لیکن حضرت علی کی کوئی مخالفت نہیں کرتا۔ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اس کے دل میں حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبر کے لیے بغض تھا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا ہے کہ جس نے بغض و عداوت رکھا صحابہ کرام وہ میری نفرت کی وجہ سے ان سے نفرت کرتا رہا، تاکہ حضرت امیر معاویہ پر اس قسم کا اعتراض بہت سے صحابہ کرام اور اہل بیت کو اعتراض کا باعث بنے۔ اللہ ہم سب کو ایسے خیالات سے بچائے اور ہدایت عطا فرمائے، آمین۔